الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ صلاۃ المغرب سے تا وقت این طائفہ رومی کے ثنا خاں مدرسے کے بچے میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب عرض کے مداح کے کلام سے استفادہ کر رہے تھے، اور ہر ایک نے انتہائی احسن انداز میں حق ادا کیا ادائیگیوں کا۔ سب سے بڑھ کر مدرسہ مولا روم کے بچے جو اس علاقے کے مکین ہیں، ان کو اپنی بلوچی اور بروئی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں آتی ہے، اور یہاں قرآن کی تعلیم ان کے حصے میں آئی ہے۔ مگر خوشائن بات یہ ہے، اطمینان قلب کی بات یہ ہے کہ بچے انتہائی خوش الہانی کے ساتھ ادائیگی کی خوبیوں کے ساتھ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بہت احسن انداز میں پڑھتے ہیں، اور یہی اس مجلس کی خوبصورتی ہے کہ بچے دل کی گہرائیوں سے ہمارے شیخ کا کلام پڑھ کر ہمارے دل کے تاروں کو چھوتے ہیں، اور بے ساختہ ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا میں بامراد کرے۔ اور اس مدرسے کے اساتذہ اور یہاں کے معاملات چلانے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل فرمائے۔ آج عرس شریف کا موقع ہے، وہاں عرس شریف ہمارے شیخ اکبر کا ہے۔ آج کی نشست کی جو ایک اور خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی دیرینہ ساتھی جو ماضی میں بھی ہمارے درمیان تشریف فرما رہے ہیں، میری مراد محترم مقام جناب محمد ریاض صاحب سے ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک طویل عرصے سے خدمات انجام دینے والی شخصیت، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے شیخ کے بہت ہی عزیز ساتھی جناب محمد ریاض صاحب آج کی مجلس میں شریک ہیں۔ ذاتی حیثیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی آج کی شرکت یہ بھی تصرف ہے، توجہ ہے، نظر ہے کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں نے انتہائی ادب سے ان سے درخواست کی کہ آپ کے جو وقت میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزرا، اور آپ کی زندگی کے ہر فیصلے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رہین منت رہے، آپ کے خانوادے پر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی توجہ رہی، آپ کے وہاں قیام اور وہاں کے دیگر معاملات میں مشورت بھی آپ کے شامل حال رہی۔ تو آج کی نشست میں آپ کی شرکت ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، تمام شرکائے مجلس مرد و خواتین کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ریاض صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جو صاحب عرس کے انتہائی عقیدت مند اور قریبی ساتھی رہے ہیں۔ میں نے انتہائی ادب سے درخواست کی کہ آپ اگر چند کلمات، کچھ واقعات جو میاں صاحب کی حیات مبارکہ میں آپ کے مشاہدے میں آئے تو آپ ضرور سامعین مجلس کے گوشگزار اس لیے کیجئے کہ یہ اندیکھے محبت کرنے والے ہیں سارے۔ اس خانقاہ کا قیام، یہاں کے معاملات، یہاں کی درس و تدریس، یہاں کا مدرسہ، یہاں کی اظہار و قربانی کے سارے جذبے اس بات کے رہین منت ہیں کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی توجہات اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی نظر اس مقام پر ہے۔ اسی لیے ہمارا ہر آنے والا دن گزشتہ کے مقابلے میں روشن تر ہو رہا ہے۔ میرا باقاعدہ کوئی آج بیان کا ذہن نہیں تھا، میں زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ جناب ریاض صاحب جو کچھ کلمات ادا کریں گے آج کی نشست کی مناسبت سے، میاں صاحب کی مناسبت سے، وہی ہمارے لیے سرمایہ حیات قرار پائے گا انشاءاللہ۔ تو انتہائی ادب سے ہم سب سامع ہیں، اور ریاض صاحب جو کچھ فرمائیں گے وہ یقین طور پر ہمارے دلوں کی پکار بھی ہوگی۔ انتہائی ادب سے جناب محمد ریاض صاحب، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ شریف صاحب بولنے کا بھی جو فرمایا ہے ہمارے خان صاحب نے، وہ ہمارے رہبر تھے، ہمارے دوست نہیں تھے، ہمارے رہبر تھے۔ اس سے میں نے بہت چیز، وہ ہمارے کیا بیان، بہت اچھا وقت مجھے گزرا ہمارا۔
بہت وقت گزرا ہمارا ان کے ساتھ. بہت ساری چیزیں ہیں, میں کیا بتاؤں آپ کو اس سلسلے میں, بہت سی چیزیں میں نہیں بتا سکتا آپ کو. تو کچھ چیزیں بتا دی, میں زیادہ ہی بتایا میں نے ان کو. ہمارا ان سے بہت اچھا وقت گزرا مکے میں اور مدینے میں, دونوں جگہوں پہ. جب وہ بیمار تھے اس وقت سے لے کے اور اس سے پہلے بھی, تو جب وہ ہم نے کعبہ کی ریپیئرنگ کی تھی اس زمانے میں, وہ میرے خیال سے ڈینمارک میں تھے, شاید ڈینمارک میں تھے. پھر ہم لوگوں نے انہیں وہاں سے بلایا تھا مکے میں. کچھ کتابیں لکھی انہوں نے, میرے پاس وہ ہے کتابیں, ان کی ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں. بعد میں اس کو چھپوایا ہے انہوں نے پراچا ٹیکسٹائل مل والوں نے. کچھ تو انہوں نے چھپائی تھی کتابیں, تو ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا بھی ہے. اور کعبے کے سلسلے میں جب بہت سی چیزیں ہمارے ان کے ساتھ بہت رابطہ رہا ہے, کعبے میں بہت کام کیا ہے انہوں نے. شفیق صاحب نے اپنے ہاتھ سے انہوں نے کافی درس بھی دیا ہے کعبے کے اندر انہوں نے مزدوروں کو 94 میں, 96 میں. اور بہت ساری باتیں ہیں, جیسے اگر میرے مشورہ, میرا ذاتی معاملہ تھا, جب میں ان سے مشورہ کرتا تھا, ہماری کوئی مسجد نبی میں کوئی پروجیکٹ نکلتا تھا, اس سلسلے میں ہمیں کوئی بیٹ کرنا ہوتا تھا, یعنی کوئی بیٹ کرنا ہوتا تھا, تو میں ان سے مشورہ ضرور کرتا تھا. تو ان کے مشورے میں چلتا تھا. اس طرح مسجد نبی کا ایک پروجیکٹ تھا, پروفیٹ ماسک کا, مسجد نبی کا آپریشن اینڈ مینٹیننس آف پروفیٹ ماسک. تو اس میں میں نے مشورہ کیا, اس سے پہلے اور بھی دوسرے پروجیکٹ سے مشورہ کیا میں نے ان سے. تو انہوں نے جو مشورہ دیا مجھے وہ پروجیکٹس مل گئے, اور 12 سال 18 سال چلے وہ پروجیکٹس زندگی کے. اور بھی بہت سارے معاملات تھے, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اس جگہ پہ. اور ہمارا ان کے ساتھ خاص طور پہ کعبے میں تو بہت زیادہ ساتھ رہا ان کے ساتھ. کعبے میں جب ٹریننگ ہو رہی تھی 96 میں سوری, تو بہت زیادہ ساتھ رہا ان کا ساتھ ہمارا. اور باقی چیز تو میں اب کیا بتاؤں, بہت ساری چیزیں. جہاں ایک طویل وقت گزرا ہے جناب محمد یار صاحب کا میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے دوران. بہت سارے البمز ہیں جس میں تصاویر ہیں جو میاں صاحب قبلہ کعبۃ اللہ کی تعمیرات, اندرونی تعمیرات میں مزدور کے طور پہ میاں صاحب نے کام کیا. ایک ایسا موقع آیا کہ جب عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں کعبے کی رینوویشن ہوئی تھی, اس زمانے میں ہمارے قدیم میں, تو ایک بہت ہی قدیم لکڑی کا ستون تھا جو سینٹر میں, کعبے کے سینٹر میں تھا. میاں صاحب اس زمانے میں کعبے کی تعمیرات میں, رینوویشن میں, تبدیلی میں ساتھ مزدور کے طور پہ کام کرتے تھے 94-96 میں. لیکن ایسا ہوا کہ اس پرانے لکڑی کے ستون کو نکال کر تبدیل کرنے کا مرحلہ تھا. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے اور اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ جلدی تیار ہو جاؤ, ہمیں ایک بہت اہم کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ وہ یہ تھا کہ ستون نکالا گیا تھا تو بہت گہرا گڑھا پیدا ہو گیا جہاں سے نکالا گیا تھا. میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی اہلیہ محترمہ نے پوری رات اس گڑھے میں گزارا جو کعبۃ اللہ کے سینٹر میں اس ستون کو نکالنے کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا. یہ بہت سی اور بے شمار باتیں, میزاب رحمت لگا ہوا ہے جو حتیم کے اندر کعبے میں بارش کا پانی گرتا ہے, میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کا نصب کیا ہوا ہے. اس طرح بے شمار فضیلتیں ہیں جو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں تعمیر مدینہ منورہ اور کعبۃ اللہ کے زمانے میں آپ کے حصے میں آئیں, اور آپ نے بالکل مزدوروں کے انداز میں ڈانگری پہن کر آپ نے وہاں کام کیا.
اور پھر کیا ہوا، جو کلام بچے پڑھ رہے تھے کہ وہیں کا رہنا نصیب ہو جائے، تو یہ دعا قبول ہوئی اور جنت البقیع میں اللہ نے آپ کو جگہ دی، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں، قدموں کی جانب بقیع شریف ہے، وہاں استراحت فرما رہے ہیں۔ تو آئیے بھی آج کی نشست کی ایک اور اہم خصوصیت ہے، میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیانات مدینہ منورہ سے خانقاہ گلزار سعیدیہ میں ریکارڈڈ آتے تھے، تو آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب کے ساتھ اس میں سے ایک بیان سنتے ہیں جو مدینہ منورہ سے خانقاہ گلزار سعیدیہ میں جو بیان اس زمانے میں کیسز میں آتے تھے۔ آج کی نشست کے آخری جو ہے وہ آئٹم یہی ہے کہ ہم میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز کو سنیں گے اور ان کے پیغام اور اس کی لطافتوں کو محسوس کریں گے، اور اس یقین کے ساتھ کہ میاں صاحب کی توجہات ہمارے شامل حال ہیں، رہیں گی انشاءاللہ، اور ہم تمام جو اس وقت مرد و خواتین موجود ہیں وہ یقینی طور پر فائد المرام ہوں گے، درجات ان کے بلند ہوں گے، کیونکہ اللہ کے ایک دوست کی آواز ہماری سماعتوں کے ذریعے ہمارے وجودوں میں ہماری ارواح کو متاثر کرنے جائے گی انشاءاللہ۔ میں ہمارے نائبین جناب ذیشان وسیم صاحب اور سلمان صاحب، سلمان ریاض صاحب سے درخواست گزار ہوں انتہائی خاموشی کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ آئیے سماعت کریں صاحب عرس کے بیان کو۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ گزشتہ ذکر و فکر کے موضوع پر گفتگو ہوئی تھی اور چند تعارفی کلمات عرض کیے گئے تھے۔ آج بھی اسی کا تسلسل رہے گا۔ امید ہے کہ آج کی گفتگو کے بعد جب آپ واپس اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں گے تو اللہ کی اس نعمت کو بھی آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جیسا کہ بارہا عرض کر چکا ہوں اور آج پھر عرض کرتا ہوں، اسے ضرور یاد رکھیے گا کہ اللہ کا ذکر ولایت کا پروانہ اور سند ہے۔ جس کسی کو ذکر کی توفیق مل گئی اسے ولایت کا پروانہ مل گیا، اور جس سے ذکر کی توفیق چھین لی گئی تو گویا اس کو ولایت سے معزول کر دیا گیا، اعاذم باللہ۔ قرآن مجید میں اور احادیث طیبہ میں ذکر کی کثرت کا حکم بار بار دیا گیا ہے، خواہ ہم کسی حال میں بھی ہوں، ذکر کو کاموں کی مصروفیات کے باوجود جاری رکھا جا سکتا ہے۔ نقشبندی اولیاء کا تو مقولہ ہے کہ دست بکار دل بیار، یعنی ہاتھ کاموں میں لگے رہیں اور دل اللہ سے جڑا رہے۔ کہتے ہیں کہ پنہارنیاں پانی سے بھرے گگرے سروں پر رکھے ہوتے ہیں، جبکہ ایک گگرا بغل میں ہوتا ہے اور دوسرا ہاتھ میں۔ یوں کئی ہمجولیاں ساتھ آتی اور پانی بھر کر واپس ساتھ جاتی ہیں، راستے بھر اٹکھیلیاں اور ہنسی مذاق بھی کرتی جاتی ہیں، لیکن دھیان گگروں سے نہیں ہٹتا، کیونکہ دھیان گگروں سے ہٹا تو گگرے گر جائیں گے اور سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ یہ گگرے ہی دراصل ذکر الہی کی مثال ہیں، جن کا دھیان دل رکھتا ہے۔ گیان دھیان دل کا فعل ہے، یاد دل سے ہوتی ہے،
اور یاد وہی کرتا ہے جس کو محبت ہوتی ہے، اور جس کو محبت ہوتی ہے وہ کسی وقت اپنے محبوب سے غافل نہیں رہتا۔ بس ذکر الہی کی اصل یہی ہے۔ حکم الہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا ہے مگر اپنی عبادت کے لیے۔ نماز عبادت ہے، اور اس کی اصل حقیقت بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، یعنی نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اسی طرح تمام دوسرے وظائف زندگی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ تعلق قائم رہتا ہے، یعنی جن کے بغیر زندگی گزاری ہی نہیں جا سکتی۔ مثلا نماز ادا کرنے سے پہلے وضو ضروری ہے، وضو کے لیے پانی درکار ہے، پانی کے ذخیرے کے لیے برتن درکار ہے، رہنے کے لیے گھر درکار ہے۔ ہر کام خود اکیلے کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے جسم پوشی کے لیے جہاں کپڑوں کی ضرورت ہے وہاں اسے سینے کے لیے درزی درکار ہے، کپڑا لینے کے لیے پیسے درکار ہیں، پیسوں کے لیے معاش درکار ہے۔ متاہلانہ زندگی ایک جبلی ضرورت ہے جس کے لیے اہل و عیال درکار ہیں، مکان بنانے کے لیے معمار درکار ہیں۔ معاشرتی زندگی میں ہر کام مل بانٹ کر کیا جاتا ہے، کسان غلہ اگاتا ہے، کپاس اگاتا ہے، سبزیاں اگاتا ہے، کارخانے کپڑے تیار کرتے ہیں، چکیاں آٹا پیستی ہیں، الحاظ القیاس۔ تو معاشرے میں سب کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اور سب کے حقوق بھی ادا کرنا پڑتے ہیں، جبکہ اپنے حصے کے کام بھی کرنا ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ تمام لوازمات زندگی وہ ہیں جن سے پہلو تہی نہیں کی جا سکتی۔ حقوق العباد بھی ادا کرنا ہے اور حقوق اللہ بھی ادا کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی خام خیالی کی وجہ سے صرف نماز روزے ہی کو عبادت سمجھ لیں تو باقی کام کیسے سر انجام پائیں گے، جبکہ عبادت کے لیے بھی یہی تمام لوازم ہماری مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد، یہ سب عبادت ہی کا جزو ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چیز دنیا از خدا غافل بدن، نئے قماش و نقر و فرزند و زن، یعنی دنیا تو نام ہے خدا تعالیٰ سے غافل ہونے کا۔ روزی روزگار، پیسہ کوڑی اور بیوی بچے دنیا نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے ذرا وضاحت سے اسی بات کو یوں کہا ہے، یہ ہیں سب ایک ہی سالک کی جستجو کے مقام، وہ جس کی شان میں آیا ہے علم الاسماء۔ یہ ہیں سب ایک ہی سالک کی جستجو کے مقام، وہ جس کی شان میں آیا ہے علم الاسماء۔ مقام ذکر کمالات رومی و عطار، مقام ذکر کمالات رومی و عطار، مقام فکر مقالات ابو علی سینا۔ مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان، مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ یعنی انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے یہ تمام شعبے ذکر و فکر ہی سے عبارت ہیں، جن سے یہ ہمارا انسانی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ یہ پوری کائنات صرف ہمارے تصرف میں اسی لیے دی گئی ہے۔ ذکر و فکر میں بھی ہماری بھرپور شرکت کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔
جبکہ اس سے فرار ہماری ہی محرومیوں کا سبب بنتا ہے، لہذا ان سے غفلت کسی طرح بھی ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ اگرچہ یہاں ذکر کے ساتھ فکر سے مراد تفکروا فی الخلق ہے، یعنی وہ غور و فکر جو تسخیر کائنات سے متعلق ہے اور جس کا ہمیں جا بجا حکم بھی دیا گیا ہے، لیکن اس وقت ہمارا اصل موضوع ذکر کے ساتھ وہ فکر ہے جو غفلت کو دور کرتی ہے۔ مثلا نماز ادا کی جائے یا ذکر الہی کیا جائے تو حضور قلب کو ضرور پیش نظر رکھا جائے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر جلدی جلدی وضو کیا، پھر نماز ادا کی، لیکن نہ صرف ارکان نماز کی ادائیگی میں عجلت کا مظاہرہ کیا بلکہ تمام وقت وہ اپنی داڑھی سے بھی کھیلتا رہا۔ اس کے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسے طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، یعنی بغیر حضور قلب نماز ادا شمار نہیں کی جاتی۔ اگر تمہیں حضور قلب میسر ہوتا تو تم نماز اس قدر عجلت سے ادا نہ کرتے اور نہ ہی مسلسل اپنی داڑھی سے کھیلتے رہتے۔ واپس جاؤ اور اپنی نماز کو دہراؤ۔ اسی نماز کی طرح اگر ہمارا ذکر بھی اس طرح ہو کہ ہماری زبان چلتی رہے، داڑھی ہلتی رہے اور تسبیح کے دانے بھی گرتے رہیں، لیکن ہم تمام وقت غیر اللہ میں منہمک رہیں، تو یہ ذکر بے فکر کہلائے گا، جبکہ ذکر بھی وہی مؤثر ہوتا ہے اور مقبول ہوتا ہے جو مع الفکر ہو، فکر کے ساتھ ہو۔ جس طرح نماز اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہے، اگر اسے اس کے بجائے ریاکاری کے لیے ادا کیا جائے تو اس پر وعید آئی ہے اور فرمایا گیا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، یعنی خرابی و بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت کے مرتکب ہوتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں۔ اسی طرح ذکر سے غفلت پر بھی وعید آئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یعنی اس شخص کی پیروی مت کیا کرو جس کا دل ذکر الہی سے غافل ہو چکا ہے، کیونکہ یہی وہ ہے جو خدا کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفسانی کا بندہ بن چکا ہے اور اس کے تمام کام افراط و تفریط سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، یعنی اپنے پروردگار کا ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے میں فرق یہی ہے کہ جو زندہ اور مردہ میں ہوتا ہے۔ آپ نے اس ارشاد کے ذریعے ہمیں ذکر کرتے رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس کی تائید میں ایک حدیث قدسی بھی آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ میرا کامل بندہ تو وہی ہے جو مرتے دم تک مجھے یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ایک جگہ ذکرا کثیرا کے بعد لعلکم تفلحون بھی آیا ہے،
یعنی اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور دوسری آیت کے مطابق تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا مرتے دم تک انسان کا ذکر الہی میں رطب اللسان رہنا اللہ عز و جل کو زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پر جو ساعت بھی گزرتی ہے اگر وہ ذکر الہی سے خالی گزرتی ہے تو وہی ساعت بروز قیامت حسرت کا موجب ہوگی۔ عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکیاں تو بے شمار ہیں لیکن میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، کوئی ایسی عبادت بتا دیجئے جس پر میں خوب جم جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، یعنی تجھے ہمیشہ ذکر الہی میں رطب اللسان رہنا چاہیے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان اور ظن کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں، وہ جب مجھے یاد کرتا ہے دل میں تو میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ بالش بھر میری طرف آتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، اور اگر وہ ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ بھر اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اجتماعی اور حلقہ جاتی ذکر کی سند میں جو حدیث روایت کی جاتی ہے وہ ترمذی شریف میں ہے، اور جسے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو وہاں کچھ نہ کچھ ضرور کھایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ذکر الہی کے حلقے۔ یہاں کچھ کھانے سے مراد حلقے ذکر میں بیٹھ کر ذکر کرنا ہے، یعنی ذکر کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ اس حدیث کے علاوہ بھی اور احادیث ہیں جن سے اولیاء اللہ ذکر کے حلقوں کی سند لیتے ہیں۔ حلقہ ذکر کی محافل کو جاری رکھنا چاہیے، اس سے غفلت دور ہوتی ہے۔ اجتماعی ذکر کے اجتماعی فوائد حاصل ہوتے ہیں، ملائکہ ایسی محافل میں شریک ہوتے ہیں۔ ان حلقوں میں افضل الذکر یعنی لا الہ الا اللہ کے علاوہ بھی بے شمار اذکار کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ جب تک یہ ناچیز وہاں تھا میری کوشش رہی تھی کہ گوناگوں اذکار حلقہ سے روشناس کراؤں۔ مجھے علم نہیں ہے کہ محافل میں موجودہ حلقہ ذکر میں ان سے استفادہ کیا جاتا ہے یا نہیں۔ بہرحال اس موضوع پر پھر گفتگو رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین
वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व अतबाइही अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी समाअतों के ज़रिए आपकी आवाज़ और करम व मुक़द्दम आवाज़ हमारे क़ुलूब पर असरअंदाज होने के लिए आज की नशिस्त में शामिल की गई। इसके साथ ही आज का ये दौरानिया मुकम्मल होने को जा रहा है। तमाम मर्द व ख़वातीन से मेरी दरख्वास्त है कि सलातो सलाम और दुआ में शरीक रहें। उसके बाद सलात इशा बाजमात अदा की जाएगी और फिर इंशाअल्लाह महाज़र पेश किया जाएगा। तमाम शुरका का मैं दिल की गहराइयों से मामनून व मशकूर हूँ। बिलखुसूस जनाब मोहम्मद रियाज साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और खुलफ़ाए किबार और खुलफ़ाए किराम और मावनीन ने अपना अपना हिस्सा आज की नशिस्त को मुकम्मल करने के हवाले से शामिल किया। ताला सबको बाबरात करे और हमारी दुआओं को इनके हक़ में कबूल करे। आइए मिलकर सलातो सलाम मियां साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का तहरीक अदा सलाम, जो कि इस खानक़ाह की सबसे अहम तरीन फजीलत है कि हर मौके पर मियां साहब के कलाम से इस्तेफ़ादा किया जाता है। हम सब मिलकर कलाम में शाह शफीक अहमद फारूकी रहमतुल्लाह अलैह पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। में हाज़िर ये सरे जिज़ फ़मीराने कर इश्क़ सलमानो बिलालो सुहेबे रूमी। इश्क़ सलमानो बिलालो सुहेबे रूमी। ज़हे हदियाए सर जज़्बे हमारा लेकर। ज़हे हदियाए सर जज़्बे हमारा लेकर। जामे हो सोखता जानिए हुए से परनी। जामे हो सोखता जानिए और जामी का गुदाज़े दिल शहदारे कर। और जामी का गुदाज़े दिल शहदारे कर। ये बड़े नाम कहाँ और कहाँ में आका। ये बड़े नाम कहाँ उनकी निस्बत का मगर एक सहारा लेकर। उनकी निस्बत का मगर एक सहारा लेकर। आप मिल जाए तो मिल जाएगा सब कुछ मुझको। आप मिल जाए तो मिल जाएगा सब कुछ मुझको। क्या करूँगा मैं सिवाय इसके बगैर ना लेकर। क्या करूँगा मैं सिवाय इसके बगैर ना लेकर। हाज़िर खिदमत सरकार हुआ है ये शफीक। हाज़िर खिदमत सरकार हुआ है ये शफीक। नज़र करने को दिलो जाने का हदिया लेकर। नज़र करने को दिलो जाने का हदिया लेकर। दर पे आका के गुलामी का वसीला लेकर। पीर रूमी की चौखट पीर रूमी की चौखट सलामत रहे ता क़यामत रहे। पीर रूमी की चौखट सलामत रहे ता क़यामत रहे। रब कादिर के सब पर इनायत रहे।
پر عنایت رہے تا قیامت رہے ہر جہانوں کے مرسل کی چاہت ملے مرحبا مرحبا ہر جہانوں کے مرسل کی چاہت ملے مرحبا مرحبا شفاعِ دو جہاں کی محبت ملے مرحبا مرحبا شفاعِ دو جہاں محبت ملے مرحبا مرحبا آستانہ رومی سلامت رہے تا قیامت رہے آسیوں پہ خدا کی عنایت رہے تا قیامت رہے علم و عرفان میں ہر دم اضافت رہے تا قیامت رہے علم و عرفان میں ہر دم اضافت رہے تا قیامت رہے شاہ تبریزی کی ہو نوازش کرم مرحبا مرحبا شاہ تبریزی کی ہو نوازش کرم مرحبا مرحبا شیخ اکبر کی جاری کرامت رہے مرحبا مرحبا شیخ اکبر کی جاری کرامت رہے مرحبا مرحبا آسیوں پہ خدا کی عنایت رہے تا قیامت رہے آسیوں پہ خدا کی عنایت رہے تا قیامت رہے مثنوی کی لطافت کا حصہ ملے مرحبا مرحبا مثنوی کی لطافت کا حصہ ملے مرحبا مرحبا ساری مجلس کو رحمت کا رستہ ملے مرحبا مرحبا ساری مجلس کو رحمت کا رستہ ملے مرحبا مرحبا ملتجی ہے یہ برہان اردم صدا مرحبا مرحبا ملتجی ہے یہ برہان اردم صدا مرحبا مرحبا پیر رومی کی چوکٹ سلامت رہے تا قیامت رہے الہی نجنی من کل ضیق بجاہ مصطفیٰ مولا الجمیع وہب لنا فی مدینتہ قرارا بإیمانا ودفن بالبقی پردگار عالم تیری تن عالی بندے اپنے دنیاوی معاملات سے ہٹ کر تیرے محبوبین میں سے ایک محبوب حضرت شاہ شفیع احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی 12ویں اور شریف کی یاد کی مجلس سجائے یا اللہ یہاں بیٹھے ہیں خانقاہ مولا رون کی اس مقام پر ان تمام کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما یا اللہ جو قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا جو مجلس سجائی گئی منقبت و نعت و حمد شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی یا اللہ کمی پیچھی غلطی کوتاہی کو معاف فرماتے اس کا ثواب آخر نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حجیتاً و تحفتاً ہم تمام کی جانب سے یا اللہ قبول فرما اور اس حادثہ کے والدین کریمین کی درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما تمامی انبیاء مصحابہ کی ارواح مقدسہ تمام انبیاء کی امتیوں بالخصوص خلیل حق ابراہیم السلام کی بھی بات
اس کا ثواب نصیب کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. حضرت مائع صاحب کی پاک کے ثواب نصیب کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کی درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. تمام اہل بیت اصحاب بالخصوص اماں جان سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. مولا کائنات کے درجات کو بلند فرما. حسنین کریمین کے درجات کو بلند فرما. شہداء کربلا کی درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. تمام صحابہ کرام اصحابیات بالخصوص خلفاء راشدین کی درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. تمام غزوات کے شہداء بالخصوص میں رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. تمام امہات المومنین بالخصوص بالتفصیل ام زہرا حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. تمامی تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین کل مومن و مومنات مسلمین مسلمات چار خاندان چودہ خانوادوں کے بزرگان الزام بالخصوص محبوبین کے درجات کو بلند فرما. خواجہ صاحب و بابا صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما. خود بختاب حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اولاد و امجاد بالخواف شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی درجات کی بلندی کے لیے نذر کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. خانوادہ مولویہ اور وابستگان مولویہ کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما اور جو حیات بشری میں سب کو سرفراز فرما, سربلندی عطا فرما, کامیابی عطا فرما. اللہ دادا پیر قاضی شاہ سعید الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اولاد و امجاد ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی جامع دورہ ساکن بقی شریف رحمۃ اللہ علیہ کی درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. میاں صاحب کے درجات کو بلند سے بلند اعلیٰ سے اعلیٰ عرفہ سے عرفہ فرما. میاں صاحب کے خصوصی توجہات سے ہم سب کو اہل مجلس کو بہرامند فرما. پروردگار عالم یا اللہ محمد آصف اور محمد سلیم جلوی رحمۃ اللہ عبد الکریم صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے نذر کرتے ہیں یا اللہ فرما. رکع مجلس کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما اور سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. تمام مرحومین خواتین کو یا اللہ آقا ساکان کی شفاعت اور اماں جان کی قربت عطا فرما. تمام مومنین مردوں کو آقا علیہ السلام کی شفاعت اور حسنین کریمین کی یا اللہ قربت عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ. جن لوگوں نے دعاؤں کے کام کی دعاؤں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما اور جن دعاؤں کی قبولیت کا تو نے اپنے حبیب سے وعدہ کہ ہمارے حق میں قبول فرما. علم عمل میں عمر میں رزق میں برکت عطا فرما. جسمانی ذہنی روحانی امراض جسمانی ذہنی روحانی معذوری سے اپنا حفظ و امان عطا فرما. یا اللہ اس خانقاہ کی رونقوں میں اضافہ فرما. یہاں کی مانگی ہوئی دعاؤں کو مستجاب فرما. خیر و برکت میں اضافہ فرما. روحانیت و نورانیت میں اضافہ فرما. یا اللہ یہاں کے خدمت گاروں رہنے بسنے والوں اور یا اللہ جو استراحت فرما سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. کاوشوں کوششوں کو قبول فرما. یا اللہ جو رستے مصنفی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادے کے لیے خانقاہ کی تعمیر عمل میں آئی ہے یا اللہ سرخروئی عطا فرما, کامیابی عطا فرما. ہر گزشتہ دن کے مقابلے میں آنے والے دن کو روشن کر فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کلی سے سرفراز فرما. پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. دوبارے قرض میں دبے ہیں قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہے نیک و صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جن گھروں میں بے نکاحی بہنیں بیٹیاں بیٹے ہیں رشتوں کے اسباب غیب سے مہیا فرما. یا جن دعاؤں کے کام کی دعاؤں کو قبول فرما اور ہماری کاوشوں کوششوں کو قبول کرتے ہوئے یا اللہ ہمارے وجودوں میں تیرا امر روح کی شکل میں موجود ہے. یا اللہ اپنے محبوبین کی ارواح کے ذریعے ہماری پشت پناہی ہمیں عطا فرما. یا اللہ سرخروئی عطا فرما, شادمانی عطا فرما, کامرانی عطا فرما. ہمارے گھروں میں خوشحالی عطا فرما. نفرتوں کو دور فرما, محبتوں میں اضافہ فرما. یا اللہ کے امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما. ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. ہمارے حال پر رحم فرما. جو جس کچھ گمانی کے ساتھ اس وقت مجلس میں موجود ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. اے خدا اے مہربان مولا ایمان, اے انیس خلوت شبہ یمان, اے کریم کار ساز و بے نیاز, دائم الاحسان شہ بندہ نواز, اے کہ نعمت روحت جان و دلام, اے کہ فضل تو کفیل مشکلام. ما خطورین تو بخشش کنی, ما خطورین تو بخشش کنی, نارے انی غفور میدنی. سخی کچھ عطا ہو نوازوں کا صدقہ, صدا دے رہے ہیں صدا دینے والے. میرے کچھ کے ہیں تیرے در کے بھکاری, فقیروں کو سلطان بنا دینے والے. نبی جی ہمیں ہے سہارا تمہارا, یہ رشتہ عجب ہے ہمارا تمہارا. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین.
اپنی جانب سے اور رفقا کی جانب سے، خلفاء کی جانب سے تمام شرکا مرد و خواتین کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کی رونق کو کسی انداز میں سلامت رکھے اور ہمیں زیادہ زیادہ خدمت کی توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔